बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے اسلام قبول کرنے کا ایمان افروز واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ معزز ناظرین، محبت الہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ محبت میں ایسی کیفیت ہو جائے جیسی حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو نصیب ہوئی تھی تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ میں ایک پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، چنانچہ حاضر خدمت ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا۔ واپس گھر آ گئے۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر نبی علیہ السلام کا کوئی تذکرہ کرتا تو یہ متوجہ ہوتے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا کہ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ بھائی کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمانے لگے، جی ہاں۔ چچا کہنے لگے، اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر اس گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ فرمایا، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے مارا پیٹا بھی صحیح اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے۔ جسم پر بالکل کوئی کپڑا نہ تھا۔ ماں بالآخر ماں ہوتی ہے، شوہر کی وجہ سے کچھ ظاہر میں تو نہ کہہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر پکڑا دی کہ بیٹا ستر چھپا لینا۔ وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے ستر چھپا لیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی۔ اسی لیے ذوالبجادین یعنی دو چادروں والے مشہور ہو گئے۔ اب کہاں گئے؟ جہاں سودا کر چکے تھے، قدم بھی اختیار مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رات کا سفر کر کے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے، یہ کون آیا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار، وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کے، آئے اللہ کے نبی، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب آپ کے قدموں میں حاضر ہوں۔ چنانچہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے، وہیں رہنا شروع کر دیا۔ چونکہ قربانی بہت بڑی دی تھی، محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ بھی ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ چنانچہ ان کو ایسی کیفیات حاصل تھی کہ محبت الہی میں بعض اوقات وجد میں آ جاتے۔ آج کل بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی وجد کیا ہوتا ہے؟ جناب احادیث مبارکہ پڑھو، پھر پتہ چلے گا کہ وجد صحابہ کرام پر بھی طاری ہوتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین مسجد نبی کے دروازے پر بعض اوقات بیٹھے ہوتے تو ایسا وجد طاری ہوتا تھا کہ اونچی آواز سے اللہ اللہ کہہ اٹھتے۔ حضرت عمر نے دیکھا، انہوں نے ڈانٹا، کیا کرتا ہے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے تو بخار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کو لے کر تشریف لائے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے چند لمحات باقی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ دیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جس کی نگاہیں چہرہ رسول پر لگی ہوئی تھیں اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے۔ سبحان اللہ، گود مبارک میں اپنے جان اس کیفیت میں جاں آفریں کے سپرد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ اللہ، تو بھی کتنا قدردان ہے کہ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج اس بدن کو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی سے چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سودا تو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ بے قدرے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا،
پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر فرمایا، اپنے بھائی کو پکڑا دو مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر لٹا دیا، گویا امانت کو زمین کے سپرد کر دیا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے الفاظ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے، میرا جی چاہتا ہے کاش آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ دیکھا محنت، مجاہدہ اور قربانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یوں بدلا دیا کرتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ جو آقا اپنے کمزور بندوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے، الجزاء الاحسان الا الاحسان، تو اگر کوئی اس کے لیے قربانیاں دے تو کیا اللہ رب العزت قدردانی نہیں فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیشن میں ہمیں اپنے خیالات کا ضرور اظہار فرمائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی، اور ہمارے چینل فیضی وائس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا نگہبان ہو۔ والسلام۔